نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی تلقین کی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ سب عربی زبان میں برا بلا کہنے کو کہتے ہیں، سبن عربی زبان میں برا بلا کہنے کو کہتے ہیں، گالی گلوچ کرنا، کسی کے بارے میں بغض حسد کینہ رکھنا، یہ سب میں آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تسبوا اصحابی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر دنیا جہاں کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہ صحیح حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں اور طبرانی کبیر میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے صحابہ کے بارے میں 2 دفعہ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی بات ان کے بارے میں نہ کرنا، ایسی بات جس سے ان کو تکلیف پہنچے یا مجھ تک تکلیف پہنچے۔ فرمایا، ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ آج کئی لوگ ہیں صحابہ کو کے اوپر طعن تشنیع کرتے ہیں۔ فرمایا نا ایسا کام نہ کرنا۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، گویا انہوں نے میرے ساتھ محبت کی، کہ وہ میرے ساتھیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی، گویا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، کہ وہ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی زندہ ہونے کی حالت میں یا فوت ہو جانے کے بعد ان کو برا بلا کہنے کی صورت میں، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ کر لے، قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ کر لے۔ اگر دنیا میں بچ بھی جائے گا تو آخرت میں بچ نہیں سکے گا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں المومنون، قرآن مجید میں الراشدون، الصادقون، الفائزون، المفلحون، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوئے، کیونکہ قرآن مجید کے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام۔ کنتم خیر امت، ان کے مخاطب صحابہ ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، کہ آپ کی زندگیوں میں دین مکمل ہوا تھا اور اللہ نے یہ اعلان صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں پختہ کرو۔ کوئی صحابہ کے بارے میں ذرا بھی کوئی خیال کی بخشش کا وعدہ قرآن میں موجود، ان کے جنتی ہونے کا وعدہ احادیث کے اندر موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کئی بار ان کے لیے بشارتیں موجود ہیں، جنت کی بشارتیں۔ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پختہ ہونی چاہیے۔